ظفروال کی عوام کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی بدولت ہمارا علاقہ آج ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ ظفروال کنگرا روڈ جو سیالکوٹ شہر سے ہماری تحصیل کو منسلک کرتی ہے، اس پر تیزی سے کام جاری ہے اور آج اس کی کارپیٹنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ ان قریب جب یہ روڈ مکمل ہوگا تو ظفروال شہر دو بڑے شہروں سیالکوٹ اور نارووال سے صرف 30 منٹ کی مسافت پر رہ جائے گا، اور آنے والے سالوں میں آپ دیکھیے گا کہ یہ اس پورے علاقے کا ایک مرکز بن کے ابھرے۔ موجودہ حکومت کو ابھی تقریباً 10 مہینے اور مقامی ایم پی احمد اقبال کو تقریباً 8 مہینے ہوئے حکومت میں آئے ہوئے۔ سابقہ دور اور موجودہ دور کا ایک فرق محسوس کیا تو سوچا 4 الفاظ لکھنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ سابقہ دور میں ہمیشہ مقامی نمائندہ کی کوشش ہوئی کہ وہ ترقیاتی کاموں کو اپنی مدت کے آخری مہینوں میں کروائے تاکہ دوبارہ ووٹ لیتے وقت پر اپنے ترقیاتی کاموں کو گنوایا جا سکے، کیونکہ ترقیاتی کام اگر پہلے کروائے جائیں تو نئے الیکشن تک لوگ بھول جاتے ہیں یا روڈ ٹوٹ جاتے ہیں۔ 2018 میں سعید الحسن شاہ نے کنگرا روڈ دیولی جنڈیالہ روڈ کو منظور تو کروا لیا، مگر اس کو آخری آورز تک کھینچنے کا ارادہ کر لیا، مگر پروگرام اپنے آخری آورز سے پہلے بڑھ گیا اور بے شمار ترقیاتی پروجیکٹ انتخابات میں کام نہ آ سکے۔ مگر موجودہ ایم پی احمد اقبال چوہدری کو ایک کریڈٹ تو ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پروگرام کے آغاز ہی میں یہ کام شروع کروا کر سابقہ روایات کو توڑ ڈالا، جس پر شاباش تو بنتی ہے۔ ابھی حکومتی دور ممکن ہو سکا تو شاید 4 سال اور چلے، اور 4 سال بعد ان سڑکوں کی تعمیر پھر ایک چیلنج ہوگا، مگر فی الوقت اہل علاقہ کو ایک بڑی اذیت سے چھٹکارا مل گیا۔ روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کر سوچنے اور عملی کام کرنے پر احمد اقبال چوہدری کا شکریہ۔ اس لیے شکریہ کہ آپ نے کنجوسی نہیں دکھلائے، تو حلقہ پی پی چرنجا ظفروال بھی آپ کا شکریہ ادا کرنے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہے گا۔ ویلڈن احمد اقبال صاحب، ویلڈن۔ جنڈیالہ روڈ کی کیبنٹ نے منظوری دی ہے ابھی پچھلے ہفتے، جی جو کیبنٹ کا اجلاس، اور اب انشاءاللہ جنوری میں اس کا اشتہار پرنٹ ہوگا اخبار میں، جی اور جیسے باقی سڑکوں کا ہوا ہے، کنڈا کا، چونڈا کا، رحیم آباد سنگ سترہ روڈ کا، جی وہ اخبار میں اشتہار آتا ہے اور ٹینڈر کھلتا ہے، پھر جس ٹھیکیدار کو ملتا ہے، آپ ای ٹینڈرنگ سے ہوتا ہے، آن لائن سسٹم ہوتا ہے، بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے۔ ان ساری اسکیموں میں ایوریج بچت آ رہی ہے 25-30% جی انشاءاللہ وہ جنوری فروری میں ٹینڈر اوارڈ ہو جائے گا، جی اور اسی موسم میں انشاءاللہ، جی جب ہم نے سویٹر اور جیکٹیں پہنی ہوں گی، اسی موسم میں انشاءاللہ اس محمد علی چوک سے لے کے لیڈی پوسٹ تک سڑک کا کام شروع ہو جائے گا کے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ لیکن ہمارے علاقے میں جو تقسیم تھی وہ ایک طرف روایتی سیاست تھی، ایک طرف تھانہ کچہری کی سیاست تھی، اور ظفروال کے لوگوں نے جو ہمارے مد مقابل تھے، انہوں نے بڑی نا امیدی اور مایوسی پھیلانے کی کوشش کی کہ جی دھڑے بندی کی سیاست ہے، اس طرح کی سیاست ہے۔ لیکن مجھے پوری امید تھی، ہم نے ایک منشور پیش کیا، 3 لفظوں پر مشتمل وہ منشور تھا، اور جب وہ 3 لفظ لوگوں کے سامنے رکھے، چوتھا لفظ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لوگ اس منشور کو سمجھ گئے۔ وہ منشور تھا امن، تعلیم اور ترقی کا منشور۔ ظفروال نے امن، تعلیم اور ترقی کے حق میں تاریخی مینڈیٹ دے کر یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کا عام آدمی ابھی بھی مایوس نہیں ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ جو قائد کا خواب تھا، ہم نے اس کو محنت کر کے، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، لوگوں کے درد کو محسوس کر کے، لوگوں کی تکلیف کو محسوس کر کے انشاءاللہ ایک عظیم پاکستان بنانا ہے، اور ظفروال کو اور ضلع نارووال کو پاکستان کے ضلعوں کی صف میں ایک ایسا مثالی ضلع اور تحصیل کا نمونہ بنا کے پیش کرنا ہے کہ پورا پاکستان اس کی مثالیں دے، اور پاکستان کا ہر ضلع یہ کہے کہ ہم نے نارووال اور ظفروال کی طرح بننا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔